आज जो मेरा मजमून है पावर ऑफ द होली स्पिरिट, रूह कुदस की कुव्वत, और जो तलावत आपके सामने की गई अमाल की किताब, जिसे रसूलों के अमाल भी कहा जाता है, और जिसे कहते हैं कि लूका तबीब ने लिखा, दूसरा बाब, उसकी पहली 4 आयत आपने सुनी। आज हर शख्स जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, पढ़ लिख कर, मेहनत करके, कारोबार करके, और ये स्ट्रगल, कोशिश एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मेहनती का हाथ दौलतमंद है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आज से 2 हफ्ते पहले बताया यूसुफ की जिंदगी के बारे में। 17 साल का था जब भाइयों ने मारा कूटा, कुएं में फेंक दिया, गुलाम बन गया, कैद में चला गया। 10 साल कैद में गुनाह की सजा भुगतता रहा। दुखी दुख उसकी जिंदगी में, लेकिन किसी और शख्स के बारे में ऐसा नहीं पढ़ते हैं, और खुदा यूसुफ के साथ था। बुनियादी तौर पर खुदा का पाक रूह उसके साथ था, जो उसकी मदद करता था, जो उसकी हिफाजत करता था। और चूंकि खुदा का रूह उसके साथ था, वो शख्स जहां पर भी गया है कामयाब हुआ है। गुलाम बना है, घर में घर का मालिक बन गया, घर का मैनेजर बन गया, कैदी बनकर गया है जेल में, वहां पर जाकर उनका दरोगा बन गया। फरौन के सामने जाता है, पेश होता है, ख्वाब की ताबीर करने के लिए वजीर आजम बनकर तो वापस आता है। कामयाबी, इस बात को याद रखें, ये ईद पेंतीकोस्त, खुदा ने मुझे 1 महीने से ये बोझ दे रखा है, और आप सुन रहे हैं कि हम इसी पर दुआएं, रोज़ें सारी टीम ने बड़ी की हैं। खुदा इनको बड़ी बरकत दे, जो दुआ में शामिल होते रहे हैं रात के पहरों में, उनको भी खुदा बड़ी बरकत दे। सारे स्टाफ को, जितने भी उन्होंने स्ट्रगल की है, खुदा उनको बरकत दे। एक बोझ खुदा ने दिल के अंदर रखा है, और वो ये है कि बहुत सारी चीजें फर्जी रह गई हैं, रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है। शायद अगर गैर ज़बानें बोल ली हैं तो उसका एक तजर्बा, एक एक्सपीरियंस रह गया है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। शायद खुदा का रूह दूर निकल गया है, पता ही नहीं है। हम तजर्बे में, क्योंकि एक बार ये बरकत खुदा ने दे दी थी, बस उसी तजर्बे में चल रहे हैं। दिस इज माई डिजायर। जितने भी टीवी देख रहे हैं आप सब, कि आप हर रोज उसकी मेमोरी का तजर्बा करें। रूह कुदस की शख्सियत इसके अंदर बाबरकत और जोरावर है कि जब आप रूह में मूव करेंगे तो आपको हर सतह पर कामयाबी भी मिलेगी, स्पिरिचुअल कामयाबी मिलेगी, फिजिकली कामयाबी मिलेगी, कारोबार में कामयाबी मिलेगी, रोजगार में कामयाबी मिलेगी, ओहदे और टाइटल और फाइनेंस और बाकी चीजें आपको फॉलो करेंगी। यूसुफ की जिंदगी में यही था। खुदा का रूह आपकी मदद करेगा। हमने चर्च ने यही समझा है कि खुदा का रूह शायद मुबशर जहद साहब की जरूरत थी, खुदा का रूह शायद मुबशर ताहिर की जरूरत थी। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने इसके लिए स्पेस ही नहीं बनाई है, हमने इसके लिए जगह ही नहीं रखी है अपनी जिंदगी में, हमने इसे पुकारा ही नहीं है। यीशु ने जाते जाते कहा था कि मैं तुम्हें यतीम
نہ چھوڑوں گا. وہ وجہ کیا تھی؟ ایک وقت خدا کا تھا اور ایک وقت یسوع مسیح کا تھا. اور اس کے بعد جس شیلٹر میں ہم نے رہنا تھا وہ خداوند پاک روح. اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. اور اس شیلٹر کو جس کو مددگار بھی کہا گیا ہے جو خدا کا روح ہے، تیسرا اکنوم ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح. ہم اس پر بلیو کرتے ہیں اور لیونگ برانچ کا، میرا اور آپ سب کا یہ بلیو ہے. جب مددگار کہتے ہیں تو شاید مدد کا مطلب ہے کہ میں اس ڈائس کو کھینچنا چاہتا ہوں، میں زور لگا رہا ہوں. پیچھے میں اس ڈائس کو کھینچنا چاہتا ہوں، میں زور لگا رہا ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہل رہا ہے. اس کے بعد ایک اور آ گیا ہے میری مدد کرنے کے لیے اور اس نے زور لگایا ہے اور یہ آرام سے ادھر آ گیا ہے. ہم زندگی میں اکیلے ہی زور لگاتے رہتے ہیں. یہ ایک ہماری پرابلم ہے. ہم وہ برکت، وہ شخصیت، روح قدس جو ہے یہ قوت نہیں ہے، یہ خدا ہے. جب آپ قوت کی بات کرتے ہیں تو یہ تو آگے اس کی ابیلٹی ہے جو ہمیں دی جاتی ہے. یہ شخصیت ہے جو بولتی ہے، جو رنجیدہ بھی ہوتی ہے. خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح. ہم نے شاید صرف تھرتھراہٹ، کانپ جانا، یہ تو اس کے ظہور ہے. نبوتی کلام ہو رہا ہے، یہ اس کا ظہور ہے. میریکلز ہو رہے ہیں، اس کا ظہور ہے. بیہائنڈ تو خدا کا روح ہے. قوت تو آگے وہ ابیلٹی ہے کچھ پرفارم کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے. اور ہم نے شاید یہ اس کو جگہ نہیں اس کو دی ہے. ہم اکیلے دنیا میں زور مارتے رہتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے ہیں. کوئی چیز ہم سے ہٹتی نہیں ہے، کوئی بیماری، کوئی مشکل ہم سے ہٹتی نہیں. اس لیے خدا یسوع نے کہا تھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہیں دوسرا مددگاری لکھا نا جی، مددگاری لکھا نا. اور پھر یہ بھی لکھا میں تمہیں یتیم. تو ہر طرح کی بلیسنگ شخصیت میں، لیکن چرچ نے سمجھے تو شاید پائیاں دا کام ہے، یہ پینتیکسٹ کا کام ہے، ہمیں لیا ہی نہیں ہے. خدا نے ہماری مدد کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے تو ہمیں تو اپنا روح دیا ہے. فرشتے نہیں دیے، فرشتے بھی ہیں، خدمت گزار روحیں بھی ہیں، وہ بھی بندوں کے ساتھ کام کرتی ہے. لیکن سب سے بڑھ کر اس نے اپنا پاک روح دیا، ہمیں روح قدس دیا ہے. اس کو ہم نے لیا ہی نہیں ہے. ہم نے شاید یہ پینتیکوست کے دن یہ منا لیا، بس اس پر بول دیا. لیکن آج کے بعد میری یہ درخواست ہے، جتنے بھی ساتھ بچے کام، لیڈر کام کرتے ہیں، خدا کی بندیاں ہیں، آئی ہمبلی ریکویسٹ، یہ آگ آپ کے اندر، یہ موٹیویشن آپ کے اندر، یہ جستجو آپ کے اندر. صبح اٹھے، گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ، آئی نیڈ یور گائیڈ لائن. ہولی اسپرٹ ہیلپ می، آئی وانٹ ٹو ڈو دس. پاک روح میری مدد کر. پاک روح ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، جا رہے ہیں، ہماری مدد کرنا. اے خدا کرو میں اپنے کاروبار پر جا رہا ہوں، میری مدد کر. اے خدا کرو مجھے بد سے بچانا، مجھے بری سوچ سے بچانا. پاک روح میری مدد کر. میں نے پیپر دینے ہیں، پاک روح میری مدد کر. اس مدد کو لیں اپنی زندگی میں، اس ایکسپیرینس کو لیں اپنی زندگی میں. اور میں یہ کہتا ہوں آج شاید 2 لوگ گواہی دے رہے تھے، لیکن جب آپ حقیقی پینتیکوست کا تجربہ حاصل کر لیں گے، کوئی شخص پیچھے نہیں بیٹھا رہے گا، ایک ایک شخص یہاں پر آ کر گواہی دے رہا ہوگا. جب روح قدس کی مدد آپ لیں گے، جب اس کا تجربہ کریں گے. ہم نے شاید یہی سمجھا شاید پاری کمر کی ضرورت ہے، سشیر کی ضرورت ہے، انہاں بولن دو. ہم آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے.
خدا کا روح ہمارے لیے ہے، ہر فرد و بشر کے لیے. کلام میں لکھا ہے کہ میں آخری دنوں میں ہر فرد و بشر پر بوڑھے کیا دیکھیں گے؟ خواب دیکھیں گے، ویژن دیکھیں گے. اور حقہ نہیں پئیں گے، سگریٹیں نہیں پئیں گے. دے ول سا دا ویژن، وہ ویژن دیکھیں گے، رویا دیکھیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے بیٹے اور بیٹیاں نبوتیں کریں گے، جیسے ابھی بتایا جا رہا تھا برناباس نے نبوت کی. 7 مہینے پہلے بات کی ہے، 7 مہینے کے بعد آپ دیکھیں اس کا رزلٹ ابھی ہم نے سنا. خدا جب بولتا ہے اس بات کو یاد رکھیں تو خدا پورا کرتا ہے. ہم خدا کے نمائندے ہیں زمین پر. اور جب خدا نے حزقیل کو کہا کہ قبرستان دکھایا تو خدا نے اسے کہا تو بول، جو بھی ہے تو بول. سامنے قبرستان ہے، کیسے بولے کہ ان پر گوشت آ جائے، ان پر نسے آ جائے، دم آ جائے؟ سامنے تو گورا قبرستان پڑا تھا. ہر بندہ گورا قبرستان جاندا وے، اتھے جانا چاہتا وے، نیچے کوئی ڈیرے نہیں لگاتا. خدا نے بھی انہوں گورا قبرستان دکھا دیا، بھی ویلا گورا قبرستان. اب خدا دیکھے اب وہاں پر کیا ہوگا؟ خوف ہوگا، ڈر ہوگا، فیئر ہوگا. اس قبرستان میں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں. ہم نے ویڈیو پر دکھایا کہ کیسے یہودیوں کے ڈھیر لگے تھے ہڈیوں کو، اور بندہ ریئلٹی میں ان کو دیکھے. یہ تو ویڈیو تھی، تو پھر کیا؟ ہاں پھر آپ کیسے بولیں گے؟ ان پر گوشت چڑھے تو مر گئے نہیں. لیکن خدا نے کہا ان مرے ہوئے حالات پر نبوت کر، ان اپنے مایوس حالات پر نبوت کر، اپنے ڈیڈ کاروبار پر نبوت کر، اپنی مری ہوئی چیزیں جو تیرے اندر ڈیڈ ہو چکی ہیں، جن پر وہ دریا نہیں پہنچا ہے، جو ابھی تک نمکین ہیں، جہاں پر وہ بارش نہیں ہوئی ہے، نبوت کر. اور میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ جو تو کہے گا میں تیرے کہنے پر کروں گا. تو کہے گا گوشت چڑھائے تو ان پر گوشت چڑھائے گا. تو کہے گا ان پر نسیں چڑھائے تو ان پر نسیں چڑھائیں گی. اور تو کہے گا ان میں دم آ جائے تو ان میں دم آ جائے گا، کیونکہ میرا ہاتھ تجھ پر ہے. جب خدا کا ہاتھ آپ کی زندگی پر ہوگا تو اس بات کو یاد رکھیں، 1000 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے اور لگ دے نہ کر چڑھنا جائے، یہ نہ کر دینا جائے، یہ نہ لے تو حل بنا جائے، کر دینا. تو اگر ہم پیٹرول کو دیکھیں یا المائٹی گاڈ کو دیکھیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. نہ اپنی پاکٹ کو دیکھیں کیا تھا. ابھی یہ گواہی آفتاب دے رہا تھا، کیسے کیسے ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئی. Walk in faith, walk in spirit, sit in the presence of God, you will see the miracles in your life. آپ اپنی زندگی میں معجزات دیکھیں گے. معجزہ مجھ سے لے کر آخری سیر تک ہر بندے کو معجزہ چاہیے. کہا پیسے کا ہو، رشتوں کا ہو، صحت کا ہو، کسی بھی چیز کا. ایوری باڈی نیڈ میریکلز. اور میریکل کا سچا چشمہ ایک ہی ہے، اور وہ خدا کا پاک روح ہے. وہ ایک ہی ہے. جب وہ خدا کی حضوری آپ کی زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے، بڑے بڑے معجزات ہوں گے. خدا آپ ہی میں سے بیٹوں اور بیٹیوں کو لے گا، خدا اپنے جلال سے بھرے گا. اور میں ایمان رکھتا ہوں، میں یہ یقین کرتا ہوں، اس بات کو یاد رکھیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ سونے چاندی کی بارش، یہ وہی گواہیاں آ رہی ہیں. یہ سونے چاندی کی بارش ہے. وہ بیج جو آپ نے بوئے، وہ دعائیں جو آپ نے کی ہیں، وہ کام کریں گی. لیکن لاسٹ سنڈے میں نے بتایا تھا، پیشن فار ہول اسپرٹ، روح قدس کی بھوک رکھیں. اس کو یہ نہ سمجھیں یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے. خدا کے کلام میں نے لاسٹ سنڈے بتایا، ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسح کرنا. ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسح کرنا. The anointing and the Holy Spirit for your generation. وہ جنریشن جو آپ کے بچوں سے پیدا ہوں گی، آپ سے پیدا ہوں گی، خدا ان کو بھی مسح کرنا چاہتا ہے. خدا نے کہا تھا یہ آئین پشت اور پشت ہے، یہ anointing پشت اور پشت ہے. ہارون کی داڑھی سے بہتا ہوا پیرہن تک پہنچنے والا ہے. آپ گھر کے ہارون ہیں، اس بات کو یاد رکھیں. وہ نسلیں آپ کے جو اندر سے پیدا ہوگی، آپ کے سلوں سے پیدا ہوگی، خدا کا وعدہ اس کے ساتھ بھی ہے. اور خدا بار بار یعقوب سے کہتا تھا، میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا، میں تیرے باپ اسحاق کا خدا، میں ان کا بھی خدا تھا اور میں تیرا بھی خدا ہوں. میرا پاک روح ان کے لیے بھی تھا، میرا پاک روح تیرے لیے بھی ہے. میری برکتیں ان کے لیے بھی تھی اور میری برکتیں تیرے لیے. جو بھوکے ہوں گے، جو پیاسے ہوں گے، جس کی پیاس رکھیں گے، خدا کے روح کی قدرت دریا ان کے لیے
بہنا شروع ہو جائے گا. خدا کا خادم سمتھ وگلورتھ، اس نے 28 مردے زندہ کیے، 2 بار اپنی بیوی کو زندہ کیا، 3 باری کیا مرن دے، انہیں کہا مر جا، پھر مری. جس بیڈ پر وہ لیٹتا تھا، جو بندہ اس کے بیڈ پر کبھی آ جاتا تھا وہ تبدیل ہو جاتا تھا. لاسٹ ٹائم میں نے بتایا کہ کیسے لوگ پلوس رسول کے اب وہ انائٹنگ، وہ مسا صرف ٹچ کر رہے ہیں پلوس کو، مردوں پر ڈال رہے ہیں، مردے زندہ ہو رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں، اندھے دیکھ رہے ہیں. پھر وہ انائٹنگ آگے ٹرانسفر ہوئی ہے شیڈو کی صورت میں، سائے کی صورت میں. لوگ ٹچ نہیں کر پا رہے، ہزاروں کی تعداد ہے، پترس تک پہنچ نہیں رہے، بس اب ایک ہی خواہش ہے اس کا سایہ ہی پڑ جائے. سائے سے لوگ شفا پا رہے ہیں. یہ کلام میں لکھا ہے، اس کے ریفرنس ہیں، میں نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے. وہ کوئی ڈیفرنٹ لوگ تھے. جب پینتیکوست کا تجربہ ہوتا ہے میرے عزیز، اس پر کو یاد رکھیں، یہ لائف کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے، لائف کو چینج کر دیتا ہے. اور اس پر کو یاد رکھیں، آج ایک بہت بڑی پرابلم جو ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے بپتسمہ بھی لیا ہے، غیر زبانہ بھی بولتا بھی، ایک چینج کیوں نہیں ہے؟ یہ سچ ہے، وہ چینج نہیں ہوتے، ادھر کے ادھر رہتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے ریفرنس دیا تھا، اور خدا نے کہا تھا قرآن کی کتاب میں، اس کا جو مطلب یہ تھا کہ فیک انائنٹنگ، فیک کام نہ ہو. آج شاید میرے کہنے سے بھوک ہے، اپنے اندر بھوک نہیں ہے. میں شاید گھنٹہ لگاؤں تو 4 لوگ سامنے آ جائیں گے ہم پر ہاتھ رکھے. اور یہ تو آپ کا پرسنل ریلیشن خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ تو پرسنل ڈیزائر خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. خدا کا روح پینتیکوست کا ایکسپیرینس، اس بات کو یاد رکھے، سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ ہماری لائف کو، زندگی کو ٹرانسفارم کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے. اب یہ پترس تھا، پترس جذباتی بندہ تھا، این چھتی نال بولنے والا بندہ سے، غصے کا سے جب آ جاندہ سے. پترس وہ بندہ تھا جس نے کہا میں یسوع کو نہیں جانتا، میرے تو لکھ لانا تجھے، منو نہیں پتا کون ہے. پترس وہ ہے جو یسوع کے ساتھ رہا ہے. پترس وہ ہے جو مفت کی روٹیاں کھاتا رہا ہے. پترس وہ ہے جو مچھلیاں کھاتا رہا ہے. پترس وہ ہے جس نے بڑے دعوے کیے ہیں، اور جب باری آئی ہے، کئی بار ویکھے نا کئی بندے بڑے دعوے کر دینا، یار جو کوئی کام ہوئے تو سانو دسیو، تو جب 500 روپیہ انہوں کو مانگ لو تو انہوں نے بیٹری بہ جاندی ہے. 500 مانگ کے ویلا تو بیٹری بہ جاندی ہے، وہ 500 بھی نہیں کر دے، دعوے جنہیں مرضی کرا لو. پترس نے بڑے دعوے کیے، یسوع یہی تیرے نال آ، تیرے نال مراں دے، تیرے نال جیاں دے، تیرے نال زندگی گزاراں دے. تو ایک ٹائم آ گیا 3 واری ایک کوئی ٹائم تو انہیں انکار کر دیتا، 3 ٹائم. لیکن جب پینتیکوست کا تجربہ ہوا ہے، جب پینتیکوست کا تجربہ ہوا ہے تو اس پترس کی زندگی بدل گئی، اس کا رویہ بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی، اس کی ڈائریکشن بدل گئی، وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا. اور پھر وہی پترس ہے، وہی کہتا ہے، روایت ہے کہ یسوع کو تو سیدھا صلیب پر لٹکایا گیا تھا، مجھے الٹا صلیب پر لٹکایا جائے. لائف ٹرانسفارم ہوگی، تبدیل ہوگی، دلیری آگی، قوت آگی. مرکز کی انجیل میں میرے خیال یعقوب اور یوحنا، وہاں پر ان کے بارے میں لکھا ہے گرج کے بیٹے. کیا لکھا ہے؟ گرج کے بیٹے. اس کا مطلب ہے بڑی ہائپر ہونے والے. جس طرح کئی باری بھائی جان، کئی باری باجے میں ایک دم آ گئے ہوتے، یہ بھی وہی 2 سن، یہ ایک دم اوپر جانے والے تھے، گل سن نہیں تھے، بی پی ہوتے تو ہائپر ہوتے تو گلاں رکڑیاں ہی نہیں ہیں. یہ بھی وہی تھے. گرج کے بیٹے کلام کہہ رہا ہے، یعنی کہ کہہ لو کہ ایک طرح دے افلاطون سن.
ایڈے افلاطون سن سامری کے گاؤں میں گئے اتوں کے ایڈر نے انہوں نے قبول نہ کیا انہوں نے کہا جا بھی نکل جاؤ سانو نہیں تھی چاہیے تھی کیڑے خادم ہو فوراً یسو کے کہنے لگے بس سانو اجازت دے ہونے ہی یہاں تے سدوم تے مورا ہارا کے منگی ہے یہ یسو کے شاگرد تھے ان کی طبیعت کا اندازہ کرے یسو کے ساتھ رہتے ہیں دن رات یسو کے ساتھ رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یسو کی پریچنگ سنتے ہیں تعلیم سنتے ہیں یسو کو ربی کہا گیا ہے یسو تمثیلوں میں سادہ زبان میں ایک ایک لفظ کو کیا لکھے لیدہ لیدہ کر کے یسو ان کو مجمع میں ہزاروں کے مجمع میں اور پھر لیدہ بھی یسو ان کو ٹیچنگ دیتے لیکن طبیعتاں اونج دی انسان جنیاں ساڑھیاں نے چینج اونج کوئی نہیں تھا یہ تبدیل نہیں ہوتے یہ تبدیل نہیں ہوئے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ یسو نے بارہا ان کو تعلیم دی 3 سال تک ان کو سیمنری کرائے انہوں نے بڑی اعلیٰ ڈائریکٹ سیمنری یسو کی تھیالوجی سے کی کلام یسو نے کوڑ کوڑ کر بھر دیا بدلا کوئی بھی نہ بچو یہ سیاستدان بن گئے سارے ماں نے بھیجا ماں جا کے گل تے کر اگوں حکومت تبدیل ہو رہی ہے تے ساڈے چ کہڑا وزیر خزانہ بنے دا کہڑا وزیر داخلہ بنے دا اما دی سفارش لائے نے بچوں سیاسی ہے جو بھی سارے سیاست یسوع کے ساتھ رہ کر سیاست کر رہے تھے گرج کے بیٹے طوفانی بچے افلاطون بچے اگ لان والے بچے شاگرد سانے پنڈ تے آگے منگنے نے انہاں اندر آنے دیتا انہیں کہنے تے آگے منگ لو انہیں جالے ساجے اب آپ ان کا صبر لیکن پینتیکوس کے تجربے کے بعد یہی محبت کے رسول بن گئے پینتیکوس کے تجربے نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا امریکہ میں بھائی جان بھی بیٹھے ہیں باجی بھی بیٹھے ہیں تو وہاں پر ایک ٹرم چلتی ہے اور وہ ٹرم یہ ہے آرگینک یہ جو آرگینک سبزی ہے آرگینک ہنی ہے آرگینک ملک ہے ساری چیزیں آرگینک آرگینک کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کو کیمیکل نہیں لگایا گیا کوئی آرٹیفیشل کھاد نہیں لگائی گئی ہے یہ جینوئن طریقے سے کیوں جی پائجا نہیں مطلب ادھر کہ جینوئن طریقے سے پیدا ہوئی ہیں ان کو کسی طرح سے جن جے تھے نہیں مجھا نو تے دوانیاں نو ٹیکے لان دے تے لال کار چھڑ دے تے جینوئن کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی میڈیسن ان چیزوں کے جو کھانے پینے کی ہیں وہ جانور بھی آرگینک ہے سبزیاں بھی ہیں پھل بھی ہیں امریکہ میں یہ مہنگے ہیں ان کی لیدہ میں نے کئی بار دیکھا لیدہ شاپس ہوتی ہے بڑا رش ہوتا ہے لوگ آرگینک لے رہے ہیں اصلی لے رہے ہیں تو آج اسی کیوں نہیں آرگینک آج بہت سارے کرسچن آرگینک نہیں ہیں نظر ہی نہیں آ رہا کوئی تبدیل ہی نہیں ہوئے ویسے کہ ویسے ہیں جیسے یسوع کے شاگرد تھے یسوع نے 3 سال کی سیمنری کرائی خود کرائی کہ پروفیسر نہیں لائے آپ بھی یسوع سے پروفیسر سے ڈائریکٹ یسوع سادہ لفظ ان کو سکھاتے رہے 3 سال زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک پھر یسوع نے ٹیچ کرتے رہے پھر یسوع سکھاتے رہے پھر یہ اینڈ تے آن کے مسیح یسوع نے کہا ٹھہرے رہنا ہے انجن نکل جائے جسم چرا نکل جائے جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے پھر ان کے اندر یہ بھوک آئی پیاس آئی حکم کی تابع فرمانے کی اور پھر وہ بالا خانہ پر چڑھتے ہیں اور 10 دن سے کوئی گھر کوئی کاروبار کوئی روزگار نہیں اور پھر ان پر روح قدس کی آگ نازل ہوتی ہے یہ ہے پینتیکوس لکھا ہے کہ زور کی آندھی کا سناٹا کئی باری لوگ کہندے نے باقی مشران دے کہندے نے انہوں کی ہو گیا نا شور پایا بے یہ تو شور ادھر نہیں پیا گیا جدن پاک روح آیا سے لکھا ہے زور کی آندھی جدن چل دی ہے تو پتہ چلتا چھان چھان ہو رہی ہے اور انی چھان چھان سی کہ آلے دوالے لوگ کی سنن دے ہیں تو انہاں گلاں دوجی مشران والے نے اتھے بیٹھے گلاں کرنے شروع کر دیتی ہیں انہاں تے دینے پی لیجئے حالانکہ دینے تو کوئی نہیں پیندے پیندے تو رات دینے سارے ہاں یہی پیتے تو رات کو ہیں سارے
रात को मतवादले होते हैं, बाइबल में यही लिखा है। दिन थे उधर चढ़ते पहर लिखा है वो यहाँ पर। उनका मतलब था कि ना सवेरे से नहीं आज पी लीजिए, ना नाश्ते जो हो आज पी लीजिए, लेकिन ये नहीं था। वो जोर की आंधी का सन्नाटा, वो आग किसी फटती हुई ज़बानें, रूह कुदस का नज़ूल इस कदर जोरावर था, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो जंप मारन डे सन, नारे मारन है। इधर पेंतिकोस्त का तजर्बा उनको हो गया था। पाक रूह जिसके वो भूखे थे, प्यासे थे, 3 दिनों से एक ही दुआ कर रहे थे, आए खुदा अपने पाक रूह का भेज, आए खुदा अपने पाक रूह का भेज। एक ही उनका टारगेट था, एक ही उनका गोल था। 120 है लेकिन दिल एक था, उनकी दुआ एक थी, पाक रूह का भेज। हम तेरे वादे के मुंतजर है, अपने रूह को देखकर नाज़र कर। वो वादा जो तूने जोएल नबी की मार्फत कहा था कि मैं आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर नाज़र करूंगा, अब हम तेरे वादे के मुंतजर है। वी आर वेटिंग योर होली स्पिरिट, वी नीड द होली स्पिरिट, वी आर पैशन। हमारे पास फौज है, हमारे पास दर्द है। हमें अपना रूह खुदा से हमने नहीं निकलना है, हमने मनाती नहीं करनी है, हमने परिचय नहीं करनी है। हमने रूह से भरकर, तेरे जलाल से भरकर, तेरे मसा से भरकर हमने दुनिया को हिलाना है। We want to become a great man of God, we want to become a great anointed man of God। हम रूह से बड़ी बंदियां भरना चाहती हैं। उन्होंने वहां पर अड्डा लगा लिया था, ठिया लगा लिया था, कुछ लेना है। 120 आज कोई 11 बजे भी आन के ते 2 गीत ते खलोना पै जाए, तो 3जे गीत बह जाता और बैटरी बह जाती है। तो दुनिया की तो हिलनी हो, तो आप ही नहीं हिलिया। पेंतिकोस्त की कुव्वत खुद को चेंज पहले करती है, फिर दूसरों को चेंज करती है। पेंतिकोस्त की कुव्वत जब इन पर ठहरी है, रूह कुदस का जब तजर्बा इनको हुआ है, तो ये तब्दील हो गए, सारे शहीद हो गए, सारे मरे। शायद एक आधा जेन्युइन मौत मरा है, बाकी सबने जाने कुर्बान की है। लेकिन उन 12 ने द होल वर्ल्ड को, कौमों को, उम्मतों को, कबीलों को उन्होंने हिला कर रख दिया, हिला कर रख दिया, तब्दील कर दिया। आज शायद हमसे 200 बंदा भी बैठे बैठे तब्दील नहीं होता। वो तब्दील हुए हैं, उन्होंने तब्दील किया। पेंतिकोस्त की कुव्वत तब्दील करती है और फिर अगले तब्दील होते हैं। पतरस ने जब कुव्वत से बड़ा मसाशुदा कलाम पेश किया, अनॉइंटेड मैसेज उसने पेश किया, तो वहां पर लिखा है अमाल की किताब में कि उनके दिलों पर क्या लगी। और इसका जो मतलब है, ऐसा तेजदार आला, ऐसा तेजदार आला जिससे किसी सख्त चीज को छेद किया जाए। ऐसा तेजदार आला, असल लैंग्वेज में ऐसा तेजदार आला जिससे किसी सख्त चीज को, वर्बानी जिन्हों ड्रिल मशीन अगे निकल जाती है, वो चोट लगी है। रूह कुदस की ये चोट लगती है जब मसाशुदा कलाम है, मसाशुदा प्रेयर है, मसाशुदा प्रीचिंग है, मसाशुदा सेमिनार है, मसाशुदा वर्शिप है, फिर ड्यूरिंग सरमन वर्शिप लोग हील होना शुरू हो जाते हैं। अब ये वही यहूदी थे जो पहले भी थे। यीशु 3-3.5 साल इनके बीच में खिदमत करते रहे, तो गल किन्या ने एंड ते सुनी 120। बाकी सारे रोटियां खाते हैं, वक्त आया सारे नस भज गए। देयर लाइफ आर नेवर चेंज। यीशु के मजमे के पीछे हजारों लोग होते थे, लेकिन सच ये है कि वो चेंज नहीं हुए थे। चेंज ये थे जो ठहर गए थे, तब्दील ये हुए थे। जहां पर खुदा का रूह होता है वहां पर शोर होता है, मेरे जज्बा को याद रखें। वहां पर खुदा की हजूरी होती है, वहां पर लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये पेंतिकोस्त के तजर्बे ने इनकी जाती जिंदगी को तब्दील किया। पेंतिकोस्त के तजर्बे की वजह से 200 की जिंदगियां तब्दील हुई
और पेंटिकोस्ट के तजर्बे की वजह से इनकी मुनादी पावरफुल होगी, अनॉइंटेड मुनादी होगी। और ये वही लोग थे मसरूफियत के वक्त ये रोमियो से डरते थे, धमकियां से डरते थे, लेकिन जब पेंटिकोस्ट का तजर्बा इनकी जिंदगी में आ गया है, ये अपनी मौत नहीं मरे, ये अपनी मौत नहीं मरे हैं। ये फिर सब धमकियां सुनते रहे, पत्थर खाते रहे, मरते रहे, चूंकि तजर्बा हो चुका था। मरते मरते भी यही सांस निकल रही है, यही आवाज निकल रही, बाप इनको माफ करना, अरे बाप ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। जब पेंटिकोस्ट की कुदरत आपकी जिंदगी में होती है, आप फिर अपने किसी रिश्तेदार पर इल्जाम नहीं लगाते हैं, पादरी पर इल्जाम नहीं लगाते हैं। पादरी ने कुछ नहीं किया, मेरी अम्मी ने कुछ नहीं किया, मेरे सास ने कुछ नहीं किया, मेरे शोहर ने कुछ नहीं किया। आप फिर यही कहते हैं बाप इनको माफ करना। दे नेवर नो। रूह कुदस का तजर्बा, रूह कुदस की हजूरी आपको इस जगह पर ले आती है जहां पर आप माफी को जारी कर देते हैं। आप कहते हैं अरे माँ, अरे बाप, अरे भाई, अरे कलीसिया, मैं तुझे माफ करता हूं, तो मैं तुझे माफ करता हूं। रूह कुदस के तजर्बे से माफी की कुदरत आपके अंदर से जारी हो जाती है। रूह कुदस के तजर्बे से मोहब्बत की कुदरत आपसे जारी हो जाती है। आप नफरत नहीं करते हैं, आप हेट नहीं करते हैं, आप हसद नहीं करते हैं। अपने खानदानों के लिए डोंट बी अफ्रेड, आप फिक्रमंद ना हो। आप शख्सी तजर्बा हासिल करें विद होली स्पिरिट। आप अपने बेटों और बेटियों के लिए परेशान मत हो। जब वो कुदरत बहेगी, जब कुदरत बहेगी, वो आपके शोहर को, आपकी बीवी को, आपके बेटों और बेटियों को वो तब्दील कर देंगे। ज़बूर 133 में लिखा है, हारून की दाढ़ी से बहता हुआ पैर, हम बोले भी, हारून की दाढ़ी से पैरहन तक जा पहुंचे। अगर अनॉइंटिंग मुझ पर है, ये तेल मुझ पर है, तो इस बात को याद रखें, ये अनॉइंटिंग ट्रांसफर होगी, ये तेल ट्रांसफर होगा। ये मेरे जो अपने बच्चे हैं, खानदान हैं, फिजिकल माय किड्स एंड स्पिरिचुअल माय किड एंड यू आर ऑल पीपल, इस बात को याद रखें, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड है। ये कलाम मेरा नहीं है, खुदा का कलाम कहता है हारून की दाढ़ी से बहते हुए पैरहन तक जा पहुंचे। दिस इज द टाइम, चर्च वो वक्त आ गया है कि अब मेरी बेटियां, मेरे बेटे नबूवतें करें। दिस इज द टाइम कि अब आपको लोग छुए और छुआ पाए। दिस इज द टाइम कि आप जब अंधों पर दुआ करें, अंधे ठीक हो जाएंगे। दिस इज द टाइम कि खुदा आपके वसीला से सुपर नेचर काम करना चाहता है। खुदा आपके वसीला से बड़े बड़े काम करना चाहता है। खुदा आपके वसीला से लोगों की जिंदगी तब्दील करना चाहता है। पलूस और पतरस ये उतोतरे सन, क्यों जी बाजी, वो इत्थे सन। पलूस वही शख्स है ना जड़ा कहंदे मसीह नूं फैंटी लाओ, तेन अंदर करो, तेन कैद करो, इन्हों मारो, इन्हों के कपड़े लाओ, इन्हों सजावा दो। वही पलूस है ना, वही पलूस है ना। लेकिन 35 के तजर्बे ने सबसे ज्यादा मार पलूस ने खाई है। बाइबल को पढ़े और किसी रसूल ने नहीं मार नहीं जो खाती, तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा काम भी पलूस रसूल ने किया है। ये वही शख्स है ना, ये उत्तों तो नहीं उतरिया, जमीनी था। पतरस वही है, जज्बाती, खाली नारे, पैरट क्रिश्चन। पैरट क्रिश्चन जो तोते होंगे ने, वो यही आ कदम दे, आ कदम है, मैच इत्थे होण दिया, वो साइडा ते बह के गल्लां करने होंदे ने। वो पैरट क्रिश्चन है, वो वही ने, मियाँ मिठू चोरी खानी जे, मियाँ मिठू चोरी खानी जे। पतरस भी शायद उस वक्त वही था, गल्लां करने ने, बाकी कुछ नहीं।
اینے جدو کرکٹ دا میچ ہے سٹیڈیم چ اوئے ہوئے ہوئے انج کر دیندا انج کر دیندا انج کر دیندا تے ہو جا او بھی جڑا وچ کھیڈن اونوں تے پوچھ لو اونوں کہ پوچھدا نہیں تو کنج کھیڈن ڈیا میں تو باہروں ککا مارن ڈے باہر جوش چ آن ڈے اوتھے بیٹھے جو مرضی کردے رہو وہ جڑے بندے اصل کھلاڑی نے انہوں تے پوچھ لو لیکن اب خدا کی نظر آپ پر ہے اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں مال کی کتاب بیوٹیفل بک ہے یہ پاک رو کی اس میں پڑھ نہیں رہا میں اب فنش کرنے کو جا رہا ہوں اس کے مال کی کتاب میں لکھا ہے ریفرنس ہے لکھے ہے میرے پاس لکھے لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں میں سچ جو بات خدا کہی جا رہا ہوں میں کہتا جا رہا ہوں اس کے اندر لکھا ہے سب سے پہلے جو خدا کا روح ہے وہ یہودیوں پر نازل ہوا یہ جو 120 کی جماعت تھی کن پر نازل ہوا یہودیوں پر نازل ہوا اور پھر خدا کا روح لکھا ہے مال کی کتاب میں یہ سارے ریفرنس ہے خدا کا روح سامریوں پر نازل ہوا سامریوں پر خدا کا روح آیا سامری کون تھے جو پہلی 5 کتابوں کو بھی مانتے بتوں کے بھی مانتے دیوی دیوتاؤں کے بھی مانتے بس چھوٹا سا ایمان خدا پر باقی سارے بتاں تھے ایمان اور سامنے وہ لوگ تھے جن کے ساتھ یہودی کھانا پینا ہاتھ ملانا وہ نفرت کرتے تھے ان پر بھی لکھا ہے مال کی کتاب میں اور سامریوں کے پاس جب یہ گئے ہیں تو لکھا ہے ان پر ہاتھ رکھے وہ بھی روح سے بھر گئے ہیں پہلے خدا نے اپنے لوگوں کو یہودیوں کو روح سے بھرا ہے پھر سامریوں کو روح سے بھرا ہے اور اس کے بعد یونانیوں کو اپنے روح سے بھرا ہے یونانی اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے لیکن خدا کے روح کی بخشش ان کے لیے بھی ہے اور پھر رومیوں پر بھی وہ جو کرنیلیس تھا وہ جو صوبیدار تھا سپاہی تھا جس کے گھر میں پتھر گیا تھا وہ سارے گھر سارا خدا کے روح سے بھر گیا اور یہ جتنے بھی واقعات ہیں وہاں پر یہودی دیتے وہ سامریوں نے بھی پاک روح ملن دیا اس کا مطلب جب وہ پاک روح آ رہا تھا تو سامری کچھ کر رہے تھے ان کی وہ میٹنگ ہی چینج ہو گئی تھی ان کی عبادت ہی چینج ہو گئی تھی وہ یہودی کہہ رہے ہیں سامریوں پر بھی پاک روح جاری ہے اب کیسے انہوں نے پہچانا کہ یہ روح سے بھر گئے ہیں کیسے انہیں جلا اس سے کہ جب روح خدا ان پر نازل ہوا تو جو ابتدائی نشان ہے وہ لکھا ہے کہ وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے other tongues غیر زبانیں this is a gate یہ دروازہ ہے اگلی بات بعد میں ہے اگلی بلیسنگ بعد میں یہ تو گیٹ ہے یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے یہ کہ آپ کے پاس کیا لے کہ سٹارٹنگ پاس ورڈ آ جاتا ہے موبائل کے اوپر آپ کیا لے لیپ ٹاپ کے پاس ورڈ ڈالیں تو پھر کھلتا ہے یہ تو ایک پاس ورڈ ہے اگے جان لے روح سے ممور ہونے کے لیے عزیز بھائی کو یاد رکھیں خدا کا یہ کلام ہے آخری آیت میں پڑھوں گا اس کے بعد میں دعا کروں گا لیکن ایک آیت پڑھوں گا اعمال 19 باب 6 میں لکھا ہے یہ یونانیوں کی بات ہے جب پلوس نے ان پر ہاتھ رکھے اعمال 19 باب 6 آیت جب پلوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ غیر زبانیں بول دینے مال کی کتاب ہے ہی اصل بات یہ ساری مال کی کتاب میں آپ کو نظر آتی ہے لیکن روح القدس نازل ہوا ہے کیا انہوں نے ایمان لاتے وقت کیا انہوں نے نجات پاتے وقت روح القدس حاصل کیا نہیں جی چلو جی دعا کرو انہوں نے ہاتھ رکھو یہ سارے ریفرنس ہے مال کی کتاب میں اس کو پڑھے اس کو ایکسرسائز کرے اس کو اپنی زندگی میں لیں اور آخر میں اس وقت کو یاد رکھیں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں حج کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 8 اور 9 آیت وہاں پر لکھا ہے سنیں دھیان سے چاندی میری ہے کیا لکھا ہے جی کیا لکھا ہے جی چاندی اور سونا رب الافواج فرماتا ہے اور پھر لکھا ہے نامیات میں اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی رب الافواج فرماتا ہے اور میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا رب الافواج فرماتا ہے اب پچھلا گھر کون سا تھا پچھلا گھر خدا کی ہیکل تھی بڑی خوبصورت تھی پہلے سلیمان بادشاہ نے بنائی بڑی دور دور سے چیزیں لا کر بنائی بڑا سونا منڈا دیودار کی لکڑی لگائی بڑے مزدور لگائے ہزاروں میں مزدور لگائے بڑی ونڈرفل بیوٹیفل ہیکل تھی پھر ہیکل بنی
फिर हेरोदिस ने हैकल बनाए, वो इन सारी हैकलों से खूबसूरत थी। ये वो हैकलें थी जहां पर खुदा की हजूरी उस पाक तरीन मकाम में होती थी। ये वो हैकल थी जहां पर अहद का संदूक था। ये वो हैकल थी जहां पर 10 अहकाम उस संदूक के अंदर रखे थे। ये वो जगह थी जहां पर क्षमादान थे। ये वो जगह थी जहां पर साइडों में कोरोपे लगाए गए थे। ये वो जगह थी जहां पर कुर्बानी आखिर में उस सरपोश पर खून को डेला जाता था। ये वो जगह थी कि जहां पर कहन उस घंटी को बांधे हुए चलता फिरता था। इसके बाहर आ जाए तो बाहर वो जगह थी जहां पर जानवर ज़िबा किए जाते थे, जहां पर लोग अपने आप को पाक करते थे, जहां पर नजर का मेज रोटी होती थी। ये सारा कुछ ना कुछ पेश करती है। एक बड़ा खूबसूरत समा था, लेकिन खुदा कह रहे हैं, ग्रंथियों के खत में लिखा है, तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में। उसकी अपनी खूबसूरती थी, लेकिन खुदा कह रहा है जो तेरी हैकल है उस हैकल से ज्यादा खूबसूरत होगी। तेरी हैकल, सैमसन की हैकल, दाऊद की हैकल, मुमताज की हैकल, मेरी बेटियों की हैकल, सराफीन की हैकल जो बदन है, खुदा कह रही हो उस हैकल से ज्यादा बारौनक होगी, ये उससे ज्यादा खूबसूरत होगी, ये उससे ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। ये वो हैकल होगी जिसमें मेरा रूह काम करेगा, जिसमें मेरी कुदरत काम करेगी। ये वो हैकल होगी कि जब ये मशरक हो जाएगा, जब ये न्यूयॉर्क को जाएगा, जब ये जद्दे को जाएगा, जब ये बांग्लादेश को जाएगा, या जब ये हैकल जाएगी, तो मैं इसके साथ साथ जाऊंगा। मेरी हजूरी, मेरा कलाम तुम्हारे साथ साथ होगा। तू अपने कारोबार पर जाएगा, मेरी हजूरी तेरे साथ होगी, मेरा रूह तेरे साथ होगा। इसलिए मैं इस हैकल को सलामती बख्शूंगा, मैं इस हैकल को अमन बख्शूंगा। और खुदा करे मैं तेरे सारे तूफानों को थमा दूंगा, मैं तेरे सारे बिगाड़ को खत्म कर दूंगा। क्योंकि खुदा करे जब इस हैकल में मेरा रूह झुंबश करेगा तो कोई बरान नहीं रहेगा, कोई बेआबाद नहीं रहेगा। उसमें जिंदगी आ जाएगी, उसमें रौनक आ जाएगी, उसमें नूर आ जाएगा, उसमें रोशनी आ जाएगी, उसमें खुदा का जलाल आ जाएगा। आप वो हैकल है जो खुदा के रूह से भरी हुई है। कहां से खुदा ने मूसा को कहा था मेरे लिए एक ख़ैमा इज्तिमा बना, कहां दाऊद बनाना चाहता था, सुलेमान ने बनाया। खुदा ने मूसा को बजलीहेल को इस्तेमाल किया, कहां पर वो उस हैकल को उठाते, कंधों पर लाभी उठाते। वो 40 साल तक उस ख़ैमा इज्तिमा के जरिए मूव करते रहे। लेकिन हज्जी की किताब में कह रहा है कि उसके बाद जो हैकल होगी, उसके बाद जो हैकल होगी वो आप हैं, वो आप हैं और वो आप हैं, वो आप हैं मेरी बहनों और भाइयों। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। आपके लिए यीशु ने अपना कीमती लहू दिया है, आपने यीशु ने अपना कीमती लहू दिया है, उसने अपना दम आपको दिया है, इसलिए वो आपसे प्यार करता है। खुदा आपको वो एबिलिटी से, खुदा आपको कुव्वत से भरना चाहता है। इस बात को याद रखें, जहां पर लिखा गया है जब तक हाल में बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, तो कुव्वत का मतलब है ऐसी कुव्वत, ऐसी रोशनी, ऐसा जलाल जिसके आगे कोई ठहर नहीं सकता है। ये वो कुव्वत है कि जैसे जिसको आप डायनामाइट, जब ये हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं तो एक धमाका होता है और पता चलता है जोरदार धमाका होता है। इस तरह की कुव्वत खुदा भरना चाहता है। और फिर जब ये कुव्वत मारे इंसानों में, कमजोर इंसानों में, कमजोर बहनों बेटियों में आ जाती है, जिसकी शायद घर में इज्जत ना हो, जिसकी माशरे में इज्जत ना हो, जिसकी शायद गले महले में इज्जत ना हो, लेकिन जब वो रूह उसकी जिंदगी में आ जाता है, और फिर वही औरत जो बदकार सामरी औरत थी, जब खुदा यीशु से रूह देने वाले से मुलाकात होगी, उसकी जिंदगी तब्दील होगी और वही गवाह बन गई, वही मुबशर बन गई, उसने सारे गांव को तब्दील कर दिया। आप वो बेटे और बेटियां हैं जिसके वसीला से गॉड इज गोइंग टू सुपरनैचुरल वर्क इन योर लाइफ। खुदा आपकी जिंदगी में जीव काम करने को है, लेकिन उस वक्त होगा जब खुदा का जमात, खुदा का ये बदन उसके रूह से ममूर होगा। जब हम रूह से ममूर है तो तब हम नई हैकल है जो खुदा के
जलाल से, खुदा की कुदरत से, खुदा की हजूरी से, खुदा की बरकत से भरी हुई है। जब हैकल है तो वहां पर खुदा है, वहां पर फरिश्ते हैं, वहां पर नजर की रोटियां हैं, वहां पर रूहानी बरकत है, वहां पर जिस्मानी बरकत है, वहां पर खानदानी बरकत है, वहां पर हर एक की बरकत है। जब लोग भूखे और प्यासे होंगे और जब ये लोग कहेंगे हमें अपने रूह से भर दे, हमें अपनी कुदरत से भर दे, हमें अपनी हजूरी से भर दे, हमें अपने पाक से भर दे, we are hungry, we are hungry, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं।